خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہمارے ایمان دونوں سے بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کی۔ تو سب سے پہلے ایک سوال، آخر پڑوسی ہے کون؟ اب سننے میں تو یہ بہت سیدھا سادہ سا سوال لگتا ہے نا، لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا جواب بہت ہی وسیع اور بہت گہرا نکلتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ سب سے پہلے پڑوسی کی اصل تعریف کیا ہے، پھر ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ہمارے ایمان سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اہم بات، عملی طور پر ہم اچھے پڑوسی بن کیسے سکتے ہیں، اور آخر میں آج کی اس جدید زندگی میں اس تصور کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، آخر یہ پڑوسی کہتے کس کو ہیں؟ اس کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ دیکھیں، عام طور پر جب ہم پڑوسی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ وہ شخص جو بالکل ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، بس وہی ہمارا پڑوسی ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اس تصور کو بہت بہت زیادہ وسیع کر دیتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کے گھر کے چاروں طرف، یعنی آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، 40 گھروں تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ مطلب یہ تو پورا کا پورا محلہ بن گیا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تصور اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں رہنے والے تمام لوگ اصل میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ تو اب جب ہم نے پڑوسی کا دائرہ سمجھ لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے پڑوسیوں کی کون کون سی خاص قسمیں بتائی ہیں۔ قرآن میں 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی قسم ہے رشتہ دار پڑوسی، یعنی وہ شخص جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی۔ اس کے 2 حقوق ہو گئے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا پڑوس کا۔ پھر آتے ہیں اجنبی پڑوسی، جن کے ساتھ ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ اور تیسری قسم، یہ بہت دلچسپ ہے، پہلو کا ساتھی، یعنی وہ ہر شخص جو سفر میں، بس میں، دفتر میں، کہیں بھی آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی پڑوسی کے حکم میں ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو حسن سلوک ہے نا، یہ سب کے لیے ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، بالکل آفاقی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ملتی ہے جب وہ اپنے یہودی پڑوسی کے لیے خاص طور پر گوشت کا حصہ نکلواتے تھے۔ تو چلیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کے دین میں اتنی گہرائی، اتنی روحانی اہمیت آخر ہے کیوں؟ اس ایک حدیث سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے، اتنی کثرت سے نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید انہیں وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ صرف اچھا سلوک ہی نہیں، بلکہ پڑوسی کے خلاف گناہ کی سنگینی بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ایسے کی گئی ہے کہ کسی پڑوسی کے گھر چوری کرنا 10 اجنبی گھروں میں چوری کرنے سے بھی بدتر ہے، اور پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا 10 اجنبی عورتوں سے زنا کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ یہ اس رشتے کے تقدس کو بتاتا ہے۔ ان احادیث سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کا ایمان مکمل ہے یا نہیں، اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اور یہ بھی کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ حتیٰ کہ اگر 4 پڑوسی کسی کے بارے میں اچھی گواہی دے دیں تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو یہ سب تو ہو گئے اصول۔ اب سوال یہ ہے کہ عام زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں ہم اس پر عمل کیسے کریں؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے کی فہرست میں سب سے پہلے آتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کہ کھانا بانٹنا۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دو۔ چھوٹے چھوٹے تحفے دیں ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کوئی چیز دینی ہو تو اس پڑوسی کو پہلے دیں جس کا دروازہ سب سے قریب ہے۔ اور ہاں، سلام دعا، اچھے تعلقات، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں کیا نہیں کرنا کی طرف، اور یہ شاید اور بھی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی قسم کی تکلیف یا اذیت نہیں دینی۔ اپنا کچرا یا پانی اس طرح نہ بہائیں کہ انہیں پریشانی ہو۔ اونچی آوازیں، شور، اس سے ان کے سکون کو خراب نہ کریں، اور ان کی رازداری، ان کے گھر کی حرمت کا خیال رکھنا، یہ تو لازم ہے۔
حتیٰ کہ اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز میں قرآن بھی پڑھ رہا ہو اور اس سے پڑوسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی منع ہے۔ عربوں کی ایک بہت پرانی اور بہت گہری کہاوت ہے، گھر سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کرو، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ ایک اچھا پڑوسی، یقین کریں، زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اگر پڑوسی اچھا نہ ہو تو وہی گھر جنت کے بجائے ہر روز ایک نئے جھگڑے کا میدان بن سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ یہ ساری تعلیمات بہت اچھی ہیں، لیکن آج کی اس بھاگتی دوڑتی جدید زندگی میں ان کا کیا معنی ہے؟ کیا ہم اس رشتے کو کہیں کھو تو نہیں چکے؟ ذرا موازنہ کیجیے۔ ایک طرف دیہی زندگی ہے، گاؤں میں، جہاں پوری برادری ایک خاندان کی طرح رہتی ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے ہماری شہری زندگی۔ بڑے بڑے شہروں میں اکثر لوگ اپنے ہی خول میں بند رہتے ہیں، گمنامی ہے، تنہائی ہے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ 10-10 سال ایک ہی عمارت یا گلی میں گزر جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے ساتھ والے گھر میں رہنے والے کا نام تک نہیں پتا ہوتا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ اس ڈیجیٹل دوستوں کی دنیا میں جہاں ہمارے سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست ہیں، کیا ہم اس انسان کو بالکل ہی بھول گئے ہیں جو ہمارے اگلے دروازے پر رہتا ہے، ہمارا اصل حقیقی پڑوسی؟